رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل اغلام بازی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور شمس و قمر میں غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کو توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے۔ جامع ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگوں سن کر ہنسے حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جامع ترمذی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کے بغیر بیان کر دے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 156۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکے ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن خیر کی باتیں سن سن کر سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی غایت اور انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو اور تنگ دستی میں تجھ پر خاص توجہ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو شخص اپنا سر اٹھا لیتا ہے جبکہ امام سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اعمال یا عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرا فراغت۔